اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ درس کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور میں نے کوشش کی کہ ہر روز ایک نئے ٹاپک پر بات کیا جائے، مختصر سا درس دیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ ماہ رمضان میں ہم اس پر عمل کر لے جائیں، کیونکہ ماہ رمضان واحد مہینہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا بھی ہے اور اپنے اعمال کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ ہم کوئی ایسا کام انجام نہیں دیتے کہ جس کی وجہ سے ہم گناہ گار ہو جائیں۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ کل کے درس میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا تھا کہ نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا یہ تمام مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ آج کے درس میں ایک الگ سا ٹاپک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ضروری تھا کہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں، وہ ہے یتیموں کا خیال رکھنا یا یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ چونکہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جب بچے کا باپ اسے اپنے بلوغ سے پہلے جدا ہو جائے، یعنی وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے جس کا باپ اس کے زمانۂ بلوغ سے پہلے مر جائے۔ ایسا بچہ شفقت پدر سے محروم ہو جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر سمجھائیں یتیم کسے کہتے ہیں تو ہر وہ جس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، جو بچہ باپ کی پدری سے محروم ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ اور یتیموں کے ساتھ محبت کرنا، انسیت کرنا، پیار کرنا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا، یقیناً ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ محبت کریں، ہم یتیموں کے ساتھ شفقت کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں یتیم بچوں کے ساتھ کیا واقعی جیسے قرآن اور حدیث نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ آیا ہمیں، چونکہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ یتیم کا خیال رکھو، یتیم کے سامنے، یہاں تک کہ حکم شریعت جو ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کو پیار بھی یتیم بچوں کے سامنے کبھی نہیں کرو، کیونکہ آپ اگر اپنے بچے کو شفقت سے، محبت سے پیار کریں گے تو بچے کو اپنے باپ کی محبت، اپنے باپ کی شفقت یاد آ جائے گی۔ اسی لیے فرمایا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنی اولاد کی طرح ہی ان سے پیار اور محبت کرے۔ جیسا کہ اگر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیکھا جائے کہ جب ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک کم سن یتیم بچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یتیم ہوں، میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، میری ماں نادار ہے اور گھر میں میری ایک بڑی بہن ہے جو بن بیاہی ہے، جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، لہٰذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کھانے کے لیے کچھ عطا فرمائیے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات بڑی غور سے سنی اور بلال کو، یعنی جناب بلال علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے بلال جاؤ، جو کچھ گھر میں کھانے کی چیزیں مہیا ہو اسے لے آؤ۔ جناب بلال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے 12 عدد کھجور، یعنی 12 پیس کھجور کے لے کر کے آئے۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان 12-20 کھجور کی 3 حصوں میں تقسیم کیا اور کہا یہ حصہ تمہارا ہے اور باقی 2 حصے تمہاری ماں اور تمہاری بہن کے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزم میں ماس بھی موجود تھے۔ انہوں نے بچے پر رحم آیا، بے ساختہ کھڑے ہو کر بچے کو گلے لگا کر کے تسلی دی، سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ یہ دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ماس، تم جانتے ہو جو کچھ تم نے کیا اس کا اللہ کے نزدیک کیا اجر ہے؟ تم نے جو یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا تو اسے اس یتیم کے جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ رہے تھے اسی مقدار میں تمہارے گناہ بخش دیے گئے، اسی مقدار میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوا۔ یعنی اگر کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے وقت جتنے بال ہمارے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی مقدار میں ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنی مقدار میں ہی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، چونکہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر گھر کے انتظامات دیکھے جائیں تو فقط والد کے ذمے ہوتا ہے کہ والد وہ ہستی ہے کہ جو اپنے بچوں، اپنی اولاد کے افطار کا، عید کا سامان، افطاری کا سامان گھر میں لانے والی ذات باپ کی ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا نے بے شک ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے دسترخوان پر تم مہمان ہو، لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمیں یتیموں کا ساتھ دیں، یتیموں سے محبت کریں اور اسی طرح خیال رکھیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ خداوند کریم حضرت معصومین علیہ السلام نے یتیموں کی سرپرستی کو بہترین اور خدا پسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ یعنی خدا کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے کہ یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے، یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے، یتیموں کا خیال کیا جائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اگر دیکھا جائے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جو زمانہ تھا وہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ لوگ یتیموں کو صرف اس لیے اپنے سے قریب رکھتے تھے تاکہ ان کے اموال، زمین جائیداد پر ان کا قبضہ ہو جائے، جبکہ قرآن نے اس پر سختی سے منع کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔ تو لوگوں نے اپنے گھروں سے یتیموں کو نکال دیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم ان یتیموں سے متعلق کیا کریں؟ تو اس وقت آیت نازل ہوئی کہ اے رسول، یہ لوگ جو آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ یتیموں کے حال کے اصلاح بہترین بات ہے، یعنی یتیموں کی سرپرستی ان لوگوں کے حال کے اصلاح کے لیے ہو تو یہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یعنی اگر ہم یتیم کا خیال صرف یہ سوچ کر کے کریں کہ اس کے جائیداد پر، اس کی زمین پر، اس کے پیسے پر ہمارا قبضہ ہو جائے تو یقیناً یہ بڑا بدترین عمل ہے۔ گویا ایسا کرنا اپنے پیٹ کو آگ سے بھرنا ہے۔ ہمیں کس طرح یتیم کا خیال رکھنا ہے؟ اس طرح یتیم کا خیال رکھنا ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے شفقت کرتے ہیں۔ اگر یہ عمل ہم اس طرح سے انجام دیں تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے اور اس عمل کو خداوند عالم پسند فرماتا ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا دل نرم رہے اور تمہاری حاجات پوری ہو تو پھر یتیم کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ان کے سر پر دست شفقت پھیرو اور اپنے پاس سے ان کو کھانا کھلاؤ تو تمہارا دل نرم ہوگا اور تمہاری حاجات پوری ہوگی۔ یقیناً سب سے بہترین حدیث ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے، اس بات کا خیال کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پہلی اور دوسرے رمضان کے درس میں اس بات کو بیان کیا تھا افطاری کرانے کے ثواب کے سلسلے میں، کہ اگر ہم افطاری کرائیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم صاحب حیثیت لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بلائیں، نہیں، کبھی کبھی ہم غریب، یتیم، مسکین کو بھی اپنے دسترخوان پر بلائیں، اور جب آپ یتیم کو دسترخوان پر بلائیں گے، اسے کھانا کھلائیں گے تو ایک تو یتیم کا دل خوش ہوگا، دوسرے پروردگار عالم کا قرب ملے گا، ہمارا دل نرم ہوگا اور ہماری حاجات پوری ہوگی۔ تو یہ بہترین عمل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ سے نزدیک رہے اور اللہ ہماری ہر نیکیوں کو قبول کرے، تو جہاں ہمیں اپنے واجبات، مستحبات کو انجام دینا ہے، وہاں ہمیں یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے۔ یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث مبارک ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہوں اور اس کے ساتھ گھر والے حسن سلوک سے پیش آتے ہوں، اور بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہوں مگر اس کے گھر والے اس کے ساتھ، اس کے گھر میں بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے ہوں۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ یعنی اگر ہم اپنے معاشرے میں یا اپنے اہل و عیال میں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو ہم اس کی کفالت کریں، پرورش کریں۔ پرورش سے مراد یہ ہے کہ جو ضرورت زندگی ہے اس یتیم کی، اسے پورا کیا جائے۔ اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھنے کا خرچہ اگر ہم اٹھا لیں تو اسے کہتے ہیں کفالت کرنا۔ اگر اس کے پاس لباس نہیں ہے تو ہم اسے لباس مہیا کریں۔ اگر کھانے پینے کے اشیاء، سامان نہیں ہے تو ہم کھانے پینے کی چیزیں مہیا کریں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کی کفالت کرے، اسے پالتا ہے، تو جنت میں وہ اور میں ایک ساتھ رہیں گے۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو ضربت لگی اور ضربت لگنے کے بعد جو آپ نے وصیت امام حسین علیہ السلام سے فرمائی، تو آپ نے اس بات پر خاص توجہ دلائی کہ اے میرے لال حسن و حسین، دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان کے فاقوں کی نوبت نہ آ جائے اور وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے برباد نہ ہو جائے۔ یعنی امام امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے میرے لال، دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کون فرما رہا ہے؟ جو امام متقین ہے، جو حلال مشکلات ہے، جو امام کل ہے، جو متقین کا مولا ہے، جو وہ مولا کائنات ہے کہ جس سے کبھی کوئی گناہ کا امکان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ مولا اپنے بیٹوں کو وصیت میں فرما رہے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان کے فاقوں کی نوبت نہ آ جائے، یعنی ان کا اس طرح سے خیال رکھنا کہ ان کے فاقے کی نوبت نہ آ جائے اور وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے مر جائیں یا برباد ہو جائیں۔ یعنی یہ صرف وصیت امام علی نہیں ہے، نصیحت ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال، اپنے اطراف، اپنے پڑوسیوں میں اس بات کا خیال رکھے۔ اگر 11 مہینے غافل تھے تو کم سے کم 1 مہینہ بیدار رہے، دیکھے نکل کر کے کہ کہیں کوئی پڑوس میں یتیم بچہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو بھوکا اور پیاسا ہے، کوئی یتیم بچہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو بے لباس ہو، لباس کی ضرورت ہو، کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے کہ جو جاہل رہ گیا ہو، پڑھنا تو چاہتا ہے لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتا۔ اگر ایسا بچہ ہے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی کفالت کریں، ہم اس کی پرورش کریں، ہم اس کا خیال رکھیں۔
تاریخ گواہ ہے حضرت اگر معصومین علیہم کی سیرت کو دیکھا جائے کہ امام معصومین علیہم نے ہمیشہ یتیموں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے۔ دامن تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جن میں معصومین علیہم السلام نے یتیموں کی پرورش کی ہے اور ان کی سیرت کا واقعات سے پتہ چلتا ہے۔ ایک واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا بیان کرتی چلوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ چند لڑکے ایک بچے کو گھیر کر کے کہہ رہے ہیں، اسے ستا رہے ہیں کہ تیرا باپ نہیں ہے، تو بے پدر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس یتیم پر پڑتی ہے۔ آپ نے قریب جا کر اس بچے کو پیار کیا اور پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا کہ میرا باپ جنگ احد میں مارا گیا اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی، میری بہن تھی وہ بھی مر گئی، میں بے گھر ہو گیا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے زانوں پر بٹھایا، جی بھر کے پیار کیا اور فرمایا کہ اگر تیرا باپ نہیں ہے تو میں تیرا بابا ہوں اور میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمہاری بہن ہے۔ یہ کہہ کر کے اس بچے کو اپنے گھر لے گئے اور اس بچے کو شہزادی سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا۔ پھر شہزادی سلام اللہ علیہا نے ان کو کھانا کھلایا، لباس بدلے۔ وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ بچہ اسی گھر میں رہا۔ ہمیں اس واقعے سے کیا سبق لینا چاہیے؟ ہمیں واقعے سے سبق لینا چاہیے جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی۔ نبی نے ہمیشہ یتیموں کا خیال رکھا، بیواؤں کا خیال رکھا، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنے ہمارے نبی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے شہزادی سلام اللہ علیہا نے جب اپنے بابا کو دیکھا کہ یتیم بچے کو لے کر کے آ رہے ہیں، آج کے زمانے کی اگر کوئی بیٹی ہوتی یا کوئی بہن ہوتی تو اپنے باپ سے ناراض ہو جاتی کہ میرے جگہ پر اسے لے کر کے آ گئے، میں اس سے محبت نہیں کروں گی، لیکن میری جان قربان ہو جائے۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا پر کہ اپنے بابا کو جب دیکھا کہ وہ یتیم بچے کو لے کر کے آئے تو شہزادی سلام اللہ علیہا نے بجائے اس کے کہ ناراض ہو جاتی اپنے بابا سے، نہیں بلکہ شفقت سے آگے بڑھی اور بچے کو کھانا کھلایا، لباس تبدیل کیا اور وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ بچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تھا۔ اگر ہم امام علی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دیکھیں تو امام علی علیہ السلام بھی کوفے میں ہر شب بیواؤں کے گھر جا کر کے ان کے یہاں کھانے کا انتظام کرتے تھے، ان کے یہاں کھانے کی چیزوں کو فراہم کرتے تھے، یتیم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اور یہی سیرت امام حسن، امام حسین، امام سجاد اور دیگر ائمہ علیہ السلام میں ہمیں ملتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک ماہ ضیافت الہی ہے۔ اس مہینے میں نادار روزہ داروں کو غذا فراہم کرنا اور ان کا افطار اور سحری کا اہتمام کرنا سنت حسنہ ہے جو الحمدللہ ہمارے درمیان کسی حد تک مرسوم ہے۔ یعنی اگر یہ ماہ ضیافت الہی ہے تو اس مہینے میں جو حکم دیا گیا ہے نادار روزہ داروں کو غذا فراہم کرنا، کچھ حد تک یقیناً الحمدللہ کچھ حد تک اس پر عمل کیا جا رہا ہے، اور ہماری دعا بھی رہے گی کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے ماہ رمضان المبارک میں کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں، چونکہ یہ بڑی فضیلت ہے۔ ہم نادار لوگوں کی مدد کریں، ہم روزے داروں کا روزہ افطار کرائیں، یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ یقیناً یہ پروردگار عالم کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے۔
حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ملتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بھوکے مسلمان کو غذا فراہم کرنا مغفرت کا سبب ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اور یقیناً ماہ رمضان میں اس سے بڑھ کر کے ہمیں اور موقع کبھی نہیں ملے گا کہ ہم بھوکے مسلمان کو غذا فراہم کریں۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سیرت بھی یہی رہی ہے کہ وہ اپنی ضرورت اور خواہش کے باوجود اپنی غذا بھوکے یتیم، مسکین اور اسیر کو دے دیا کرتے تھے۔ اہل بیت علیہم السلام کا یہی وہ عمل ہے جس کا قصیدہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ باوجود اپنی خواہش، اپنی ضرورت کے یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لہٰذا خداوند کریم کی بارگاہ میں ہماری یہی دعا ہے کہ ہمیں سیرت اہل بیت علیہم السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا اور سب سے اہم جملہ کہ جو ہمیں ہماری سیرت کو یا ہمارے کردار کو تبدیل کرے گا وہ ہے سلام کرنا۔ سلام اخلاق اسلامی کا ایک اہم جز ہے جس کے معنی ہے سلامتی کے، اور اللہ کے اسماء گرامی میں بھی ایک اسم سلام بھی ہے، کیونکہ وہ ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ سلام کرنا تواضع، انکساری کی علامت ہے۔ یعنی جو شخص مغرور ہوتا ہے وہ دوسرے کو سلام نہیں کرتا، یعنی جس کے اندر تکبر آ جائے، غرور آ جائے، وہ دوسروں کو سلام نہیں کرتا بلکہ سلام کا منتظر ہوتا ہے کہ لوگ اسے سلام کریں۔ جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر بچے اور بڑے کو سلام کرتے تھے۔ سلام کرنے میں پہل کیا جائے، اسی لیے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل سے کام لے۔ یعنی بخیل وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو اور وہ خرچہ نہ کرے، بخیل وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بخل کرے، کوشش کرے کہ سلام میں پہل کرے۔ سلام کرنے والا یقیناً آداب اسلامی اور قرآن کریم کی روشنی میں سلام کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، جب تمہیں کوئی بہترین انداز سے سلام کرے تو تم بھی اس سے بہتر یا اس سے بہترین الفاظ میں اس کے سلام کا جواب دو۔ یعنی اگر کوئی ہمیں صرف سلام کر رہا ہے، سلامتی کی ضمانت ہے، تو اگر کوئی ہمیں سلام کر رہا ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ سلام کیا ہے؟ حیات کی دعا ہے۔ تو سلام علیکم دراصل کیا ہے؟ دعا ہے، یعنی آپ پر خدا کی سلامتی ہو، یعنی خدا آپ کو سلامتی عطا کرے۔ ٹھیک ہے، تو سلام کرنا کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور ہمیں اگر کوئی اس طرح سلام کرے السلام علیکم تو ہمیں اس کا جواب علیکم السلام یا علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم صرف علیکم السلام کہیں تب بھی درست ہے، اگر ہم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تب بھی یہ درست ہے۔ سلام کرنا مستحب ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو پھر آپ پر بھی اسی انداز میں یا اس سے بہتر انداز میں جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب نیک عمل کرنے میں سبقت لے جائیں، ہم سب نیک اعمال کریں اور پروردگار عالم ہم سب کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔